تو جس حدیث کو میں نے عنوان بیان کے طور پر آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اس میں پیغمبر کا ارشاد ہو رہا ہے کہ اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت دو، اس لیے کہ علی کا ذکر میرا ذکر ہے اور میرا ذکر خدا کا ذکر ہے اور خدا کا ذکر عبادت ہے۔ تو آپ یہ مت سمجھیے کہ آپ شعراء کو صرف سننے آئے ہیں، بلکہ آپ عبادت میں آئے ہیں، آپ ایک جو ہے وہ بندگی کے لیے آئے ہیں، اور آپ اس ثواب کو حاصل کر کے جیسے نماز کا آپ کو ثواب ملتا ہے، جیسے روزے کا آپ کو ثواب ملتا ہے، جیسے تلاوت قرآن کا آپ کو ثواب ملتا ہے، جیسے زیارتوں کے پڑھنے کا آپ کو ثواب ملتا ہے، جیسے معصور دعاؤں کو پڑھنے کا آپ کو ثواب ملتا ہے، تو اسی طریقے سے ذکر اہل بیت کو سننا اور ذکر اہل بیت میں واہ واہ کرنا اور ذکر اہل بیت میں شاعر کا حوصلہ بڑھانا، شاعر کی تعریف کرنا اور شاعر کی واہ واہ کرنا، اس لیے کہ یہ عجیب غریب ہے۔ اب یہ دنیا جو کہتی ہے کہ صاحب علی کا ذکر بہت زیادہ ہو گیا، محفلیں زیادہ ہو گئی، مقاصدوں کی تعداد زیادہ بڑھ گئی، یہ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں۔ ابھی کہاں فضائل اہل بیت جو ہے وہ فضائل اہل بیت کی اتنی مجلسیں سجی ہیں، اتنی محفلیں کہاں ہوتی ہیں؟ ہم کیا فضائل اہل بیت بیان کر پائیں گے اور ہم کیا فضائل اہل بیت کے فضائل پر روشنی ڈال پائیں گے؟ جس طریقے سے سلمان نے روشنی ڈالی، جس طریقے سے ابو ذر نے روشنی ڈالی، جس طریقے سے مقداد نے روشنی ڈالی، جس طریقے سے حجر بن عدی نے روشنی ڈالی، جس طریقے سے میثم تمار نے روشنی ڈالی ہے، اور جس طریقے سے رشید ہجری نے علی کے فضائل پر روشنی ڈالی ہے، جس طریقے سے کمبر نے روشنی ڈالی ہے، جس طریقے سے فضہ جیسی کنیز نے اہل بیت کے فضائل پر روشنی ڈالی ہے۔ تلواریں تھی، دربار تھا، دشمنوں کا مجمع تھا۔ میں صرف ایک جھلک آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ مت سمجھیے کہ یہ محفلیں آپ کو ایسے ہی مل گئی، یہ فضائل و کمالات کا ہے کہ جو دھارا آپ تک پہنچا ہے اور یہ جو آپ کو سیراب کر رہا ہے، یہ ایسے ہی نہیں آ گیا، یہ خون کے دریا سے آگے بڑھا ہے، اور یہ خون کے دریا میں خون کے دریا سے عبور کر کے یہ فضائل آپ تک پہنچے ہیں۔ اس کی قدر کیجئے، اس کی اہمیت کو جانیے، اور ان فضائل کے وقت کو جانیے، اور اس کے مرتبے کو سمجھیے، اور یہ جانیے کہ ان فضائل کی کتنی اہمیت ہے اور کس شخصیت کے لیے کہا گیا کہ علی کے فضائل سے علی کے ذکر سے اپنی مجلسوں کو مزین کرو۔ اس لیے کہ مجلسیں مختلف ہوتی ہیں، جہاں شاعر بیٹھتے ہیں وہ شاعروں کی مجلس کہلاتی ہے، جہاں ادیب بیٹھتے ہیں وہ ادبا کی مجلس کہلاتی ہے، جہاں مفتی بیٹھتے ہیں وہ مفتیوں کی محفل کہلاتی ہے، جہاں فقیہ بیٹھتے ہیں وہ فقیہوں کی محفل مجلس کہلاتی ہے، جہاں پر بہادر اور سورما بیٹھتے ہیں وہ بہادروں اور سورماؤں کی مجلس کہلاتی ہے، جہاں فلسفی بیٹھتے ہیں وہ فلسفیوں کی مجلس کہلاتی ہے، جہاں مقرر اور خطیب بیٹھتے ہیں وہ مقرروں اور خطیبوں کی مجلس کہلاتی ہے۔ یا رسول اللہ، آپ نے جو فرمایا کہ علی کے ذکر سے زینت دو، تو مجلسیں تو دنیا میں مختلف ہوتی ہیں لوگوں کی، تو کہ علی کے اندر سارے فضائل ہیں، کہ علی کے اندر سارے کمالات ہیں۔ تو جب ہم نے علی کی زندگی کو پڑھا اور علی کے فضائل کا مطالعہ کیا، تو دنیا کی کون ایسی خوبی ہے کہ جو میرے علی کے اندر نہیں ہے؟ شاعر پکارے، علی ایک عظیم شاعر ہے، اور علی کی شاعری نے آواز دی، مولا کائنات نے کہا کہ جس شعر کا ترجمہ آج یونائیٹڈ نیشن کے اوپر شیخ سعدی نے فارسی میں علی کے فکر کو اپنا کر اور اس نے فارسی میں کہا کہ بنی آدم آزا یکدیگرن کہ در آفرین یک گوہرن، اب یک گوہرن بنی آدم آزا جوارے کے اعتبار سے مختلف ضرور ہے، لیکن سب کی فضیلت، سب کی پیدائش ایک مٹی سے ہوئی ہے۔ یہ کسی اور کی فکر نہیں تھی، یہ خطیب منبر سلونی، مفسر قرآن، وسیع رسول، ازواج بطول کا پیغام تھا۔ مولا کائنات نے اپنے شعر میں کہا تھا کہ الناسو من جہت تمثال اکفاہو ابوہم آدم والام حواہو، اب بنی آدم صورت و شکل کے اعتبار سے مختلف ضرور ہے، لیکن سب کے بابا آدم ہے اور سب کی ماں حوا ہے۔ یہ میرے مولا کا پیغام تھا کہ جو شعر کی شکل میں مولا نے کہا، اور اس کو حافظ سعدی شیرازی نے کہا اور فارسی میں کہا، اسی کو یہی سی ہند لکھنؤ کے مقرر اور خطیب و شاعر علامہ صدیق حسن صاحب جو ذاکری کے بانی تھے، انہوں نے اس کو اردو میں کہا، اردو شاعری میں، اردو اشعار شعر میں کہا کہ طینت آدم میں تھی اللہ کا نشو و نما، ایک مشت خاکیوں پھیلی کہ دنیا بن گئی۔
تو دیکھیے تو علی کو شاعروں نے آواز دی کہ علی عظیم شاعر تھے. جب فوجیوں نے دیکھا تو علی کے معرکے اور علی کے خیبر و خندق کا فتح کرنا, علی کے بدر و حنین کا معرکے کا جیتنا, جنگ صفین کا جیتنا, تو لوگوں نے کہا کہ سورماؤں نے کہا کہ علی ہم سورماؤں میں سے تھے. جب مفسرین قرآن نے دیکھا تو علی کی تفسیر قرآن نے آواز دی اور ابن عباس نے کہا کہ میرے مولا نے مجھ کو ایسا پڑھایا, ایسا بنایا, ایسا سجایا, ایسا بتایا, ایسا لکھایا اور ایسا مجھے بنا دیا کہ اگر میرے اونٹ کی رسی کھو جائے تو میں اس قرآن مجید سے اپنے اونٹ کی رسی کو ڈھونڈ لوں گا. یہ میرے مولا کی تفسیر قرآن تھی کہ جس نے مولا نے تفسیر قرآن ابن عباس سے کو بتائی. تو جب فلسفی بیٹھے تو انہوں نے فلسفیہ کلام فلسفیانہ علی کے کلام کو دیکھا تو لوگوں نے کہا کہ علی ہم فلسفیوں میں سے تھے. جب خطیبوں نے دیکھا اور علی کے نہج البلاغہ کے خطبوں کو پڑھا تو کیا وہ خطیب کچھ پکار اٹھے کہ علی ہم خطیبوں میں جیسے تھے, علی ہم مقررین میں سے تھے. اور جب مزدور نے دیکھا تو اس نے علی کی محنت کو اور علی کی جفا کشی کو اور علی کی کاشتکاری کو اور علی کی محنت و مشقت کو دیکھا تو اس نے کہا کہ علی ہم جو ہے وہ مزدوروں سے تعلق ہے. اسی لیے دو مصروں میں پیام آدمی نے کیا بات کہی تھی کہ رن میں غازی اور کھیت میں مزدور, منبر پر خطیب, اللہ اللہ کتنے رخ ہے تیری تصویر میں. تو علی کو دنیا سمجھے, یہ نہ سمجھو اگر صرف جو ہے وہ محفل میں آ گئے اور شعراء کا کلام سن کے ہم نے واہ واہ کر لی, نہیں بلکہ تم سے اس محفلوں کے ذریعے سے تم کو طاقت ملتی ہے, تم کو ایمان میں جلا ملتی ہے, تم کو مرتب جینے کا حوصلہ ملتا ہے, تم کو ظالم کے سامنے اور جابروں کے سامنے بات کرنے کا سلیقہ ملتا ہے. علی کے فضائل انسان کو ایک امن دیتے ہیں, علی کے فضائل انسان کو ایک حوصلہ دیتے ہیں, علی کے فضائل انسان کو ایک عزم کا کرتے ہیں, علی کے فضائل انسان کو جرأت اظہار دیتے ہیں, علی کے فضائل انسان کو قوت بیان دیتے ہیں, علی کے فضائل انسان کے کلام میں روانی دیتے ہیں, علی کے فضائل انسان کو ایک ہمت و حوصلہ دیتے ہیں. اور علی کے فضائل دنیا کے سامنے بیان کر کے علی دنیا کے سامنے بتا دیتے ہیں صرف اگر دنیا میں کوئی قابل تقلید شخصیت ہے تو اس کا نام علی ہے. علی کے اندر, علی کے علاوہ کوئی ایسا خطیب اور کوئی ایسا شاعر نہیں ملے گا. اور علی کے جیسا کون سی ایسی جگہ ہے کہ جہاں علی نے فضائل و کمالات کے دریا نہ بہائے ہیں. جہاد کی جتنی قسمیں ہیں میری مولا نے ان جہاد کی قسموں کو مکمل کیا اور جہاد کو پایا تکمیل تک پہنچایا. اور علی کا مقصد جو تھا وہ صرف تھا کہ انسانیت کی اصلاح ہو جائے. اسی لیے میرے مولا نے خطبے میں کہا تھا کہ اگر عالم ارواح میں ہم علماء نے اقرار نہ کیا ہوتا اللہ سے کہ جب ظالم ظلم کرنے لگیں گے اور مظلوم بھوکا مرنے لگیں گے تو ہم گھر میں نہیں بیٹھیں گے. علی نے اس لیے خلافت کو قبول کیا تھا, ورنہ علی کو خلافت کی احتیاج نہ تھی. علی کو اقتدار کا یقین ہے کہ علی کے اقتدار کی لالچ نہیں تھی. علی منصب اور عہدہ نہیں چاہتے تھے. علی صرف انسانوں کی خاطر, مظلوموں کی خاطر اور غریبوں کی خاطر, نادانوں کی خاطر اور مفلسوں کی خاطر اور دین کی خاطر, شریعت کی خاطر, قرآن کی خاطر, اللہ کی خاطر علی نے اس منصب خلافت کو قبول کیا. تو علی کے فضائل و کمالات کو پڑھیے. صرف محفلوں میں مقرر کی تقریر اور شعراء کا کلام ہی کافی نہیں ہے. علی کے اوپر لکھے جانے والی کتابوں کو پڑھیے کہ کس کس طریقے سے لوگوں نے درباروں میں علی کے فضائل کو بیان کیے ہیں. حلیمہ سعدیہ کی پوتی کا واقعہ پڑھیے کہ حجاج کے دربار میں کس طریقے سے جا کر علی کی فضیلت کو اجاگر کیا ہے. حسنیہ کا مناظرہ دربار ہارون رشید میں نے اس کو کتابی شکل میں چھاپا ہے. اس کو پڑھیے کہ 400 علماء کے سامنے ہارون رشید کے دربار میں ایک کنیز میں جو امام صادق کے چاہنے والی ایک کنیز, چاہنے والے ایک تاجر کی کنیز تھی, اس نے 400 علماء درباری علماء کو ہارون رشید
رشید میں کے دربار میں ایسی شکست دی کہ آج تک اس شکست کے احساس ہوتا ہے لوگوں. ایسے ہی نہیں، فضائل ہم تک پہنچے ہیں. بس آخر کلام میں اس کو کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں، کبھی قمر کی سوانح حیات پڑھیے، کبھی قمر کے حالات زندگی پڑھیے تو آپ کو اندازہ ہوگا. حجاج بن یوسف نے قمر کو گرفتار کرایا، اور جب قمر سامنے آئے تو حجاج بن یوسف سے کہا ملعون نے کہ علی کے مذہب اور علی کے مسلک سے اظہار بیداری کر. حجاج نے کہا، حجاج سے قمر غلام علی نے کہا کہ علی سے اچھا مسلک، علی سے اچھا عقیدہ، علی سے اچھا دین، علی سے اچھا شریعت پر عمل کرنے والا کوئی ہو تو بتا دے. حجاج نے دیکھا تو حجاج نے کہا کہ اچھا اظہار براءت علی سے نہیں کرتے تو مرنے کے لیے، قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ، لیکن یہ تمہارے اوپر چھوڑتا ہوا قمر کہ تم کیسے قتل ہونا چاہتے ہو. تو قمر نے کہا، حجاج یہ ہم تیرے اوپر چھوڑتے ہیں کہ تو میرے ہاتھ سے کیسے قتل ہونا پسند کرے گا. اس نے کہا کیا مطلب؟ کہا حجاج جیسے آج تو اپنے کے دربار میں گرفتار کر کے مجھے قتل کرے گا، کل میدان محشر میں خالق کے دربار میں ویسے میں تجھ کو قتل کروں گا. اس کو کہتے ہیں بہادری. اور اس کے بعد کہا حجاج کس علی کی بات کر رہا ہے؟ میرا مولا وہ تھا کہ جس نے کعبے میں پیدا ہو گئی قرآن سنایا. میرا مولا وہ تھا کہ جس نے نبی کے آقا سب سے پہلے زیارت کی. میرا مولا وہ تھا کہ جس نے چاروں آسمانی کتابوں کو نبی کے ہاتھوں پر تلاوت کی. میرا مولا وہ تھا کہ جس نے سب سے پہلے نبی کے پیچھے نماز پڑھی. میرا مولا وہ تھا کہ جس نے دعوت ذوالعشیرہ کا اہتمام کیا. میرا مولا وہ تھا کہ جس نے 2 قبلوں کی طرف نماز پڑھی. میرا مولا وہ تھا کہ جس نے 2 تلواروں سے جہاد کیا. میرا مولا وہ تھا کہ جس نے پیغمبر کی عصمت کو بچایا. یہاں تک کہ 100 فضیلتیں حجاج کے سامنے جناب قمر نے بیان کی اور حجاج مبہوت دیکھتا رہا. یعنی قمر یہ اعلان کر رہے تھے فضائل علی کا دشمنوں کے دربار میں اعلان کرنا تمہارا کام ہے اور تمہاری عزت و آبرو کا بچانا میرا کام. کیا بات ہے. فضائل اس طریقے سے ہم تک پہنچے. بنی امیہ، بنی عباس، خلفائے ثلاثہ کے ظلم و جور کے دور سے نکل کے یہ فضائل ہم تک پہنچے. تب یہ محفلیں سجائی گئی، تب یہ جشن کا اہتمام کیا گیا ہے. آج ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، اللہ کا شکر کیجیے. میں بارہا کہتا ہوں کہ ہم شیعہ صرف اور صرف نان مسلم ڈیموکریسی میں سیف ہیں، اور جہاں جہاں مسلم حکومتیں ہیں وہاں ہم انسیف ہیں، ہمارے ہم خطرے میں. لیکن جتنی حکومتیں غیر مسلم لوگوں کے پاس ہیں اور وہاں ہم شیعہ ہیں تو ہم وہاں آرام سے مجالس کے سلسلے میں، محافل کے سلسلے میں، مقاصدے کے سلسلے میں، جلوسوں کے شکل میں، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے وہ برطانیہ ہو، چاہے وہ آسٹریلیا ہو، چاہے وہ یورپ ہو، چاہے وہ ہندوستان ہو. ہمیں شکر کرنا چاہیے کہ ہم ایسے ملک میں رہتے ہیں کہ جہاں ہم ہر طریقے سے آزاد ہیں. پروردگارہ ہمارے اس مملکت ہندوستان کی آن و بان اور شان کو باقی رکھنا. پروردگارہ جو ہمارے ملک پر نظر گاڑے میں یہاں انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں ان کو نیست و نابود فرما. پروردگارہ ہماری اس حکومتوں کو جو ہندوستان میں قائم ہو آنے والے الیکشن کے بعد ان کو استحکام و مضبوطی عطا فرما. پروردگارہ ہمارے اس ہندوستان کی گنگا جمنی تہذیب کا تحفظ فرما. پروردگارہ یہ وہ ملک ہے کہ جس میں آنے کی تمنا ہمارے مولا حسین نے کی تھی. بس یہی حسین کے آنے کی تمنا ہی اس ملک کو بہت بڑا وقار عطا کرتی ہے کہ پروردگارہ جو لوگ اس مقاصدے میں دام دل ہمیں سخن مدد کرتے ہیں ان کے مسائل کو حل فرما. ہمارے سامعین میں اور منتظمین میں 2 شخص بہت یاد آئے.
ایک ہمارے قدیر آغا صاحب جو بے پناہ محنت کرتے تھے اس محفل مقاصدہ میں، آج ہمارے درمیان میں نہیں ہے۔ دوسرے سامعین میں ہمارے حیدر میاں مرحوم، حیدر بھائی روح مجلس کہلاتے تھے، جان محفل کہلاتے تھے، لیکن خدا ان لوگوں کے درجات کو عالی سے عالی تر فرما۔ پروردگارہ ان کی نسل میں محبت اہل بیت ویسے ہی باقی رکھنا جس طریقے سے ان لوگوں کے سینوں میں باقی تھی۔ پروردگارہ حاضرین بزم کے دلی مقاصد کو پورا فرما۔ پروردگارہ ہم سب کو امام زمانہ کے ناصرین میں شمار فرما۔ پروردگارہ جلد سے جلد امام کا ظہور ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب